کو پاکستان کمپلیٹ پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری بتاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایز موڈیفائڈ دی 28 فروری 2012 تک۔ یہ موڈیفیکیشن ہے 2012 تک، جب پریزیڈنٹ زرداری نے 18ویں ترمیم کی تھی تو اس وقت اس میں جو موڈیفیکیشن کی گئی تھی یہ وہ ایڈیشن ہے۔ تو کس نے پاس کیا جی؟ پہلے آپ کانسٹیٹیوشن سمجھ لیں، کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن از اے سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن آن وچ دی اسٹیٹس اینڈ اٹس ڈپارٹمنٹ یا انسٹیٹیوشن ورکس۔ مثال کے طور پہ آئی وانٹ ٹو مینشن ایگزامپل آف دی گورنمنٹ۔ گورنمنٹ از دا انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ. It works according to the constitution, such as government has 3 organs. First is judiciary, legislative, and the third is executive. اور یہ تینوں کے جو کام ہیں، جو کام مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے کرنے ہیں، اور وہ کون بتاتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے مختلف آرٹیکلز میں بتایا گیا ہے کہ یہ ادارہ یہ کام کرے گا، یہ ادارہ دوسرے ادارے میں انٹرفیرنس نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی انٹرفیرنس کرتا ہے تو اس کا حل ہے جوڈیشری۔ تو جوڈیشری دیکھے گی اسے کہ یہ انٹرفیرنس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر انٹرفیرنس ہوا ہے تو اسے نان ایڈوائڈ کروا دیتی ہے سپریم کورٹ، اور اسے کہتے ہیں جوڈیشل ریویو۔ آئیے پڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ دیکھیں، پریفیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابتدائیہ، کہ اس کی ابتدا میں کیا لکھا گیا ہے۔ دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان پاس دی کانسٹیٹیوشن آف 10 اپریل 1973۔ دیکھیں، بعض اوقات آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام دینے جاتے ہیں تو یہ کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کب جناب پاس کیا گیا تھا۔ تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ 10 اپریل 1973، اور ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ 14 اگست 1973۔ اس دن اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی تھی۔ پاس ہونا ایک علیحدہ بات ہے، امپلیمنٹیشن ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن یا لا کی ٹرم میں دیکھیں تو یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ دی پریزیڈنٹ آف اسمبلی authenticated it on 12 اپریل، اور جو پریزیڈنٹ نے سائن کیے تھے وہ کب کیے تھے؟ 12 اپریل کو 1973۔ اینڈ دا اسمبلی published the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Since then, a number of amendments have been made therein, and it has become necessary and expedient that an up-to-date and authentic versions of the Constitution be published by the Assembly. The present 6th edition of the Constitution is distinctive as it contains the historical amendments. اب یہ اس میں امینڈمنٹس ہیں، تو یہ امینڈمنٹس ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک جو آپ کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو چکی ہیں وہ کتنی ہو چکی ہیں؟ 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اور آخری جو امینڈمنٹس تھی وہ فاٹا کو مرج کیا گیا تھا کے پی کے ساتھ۔ ہم اپنے آرٹیکل 1 کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے آرٹیکلز ہیں وہ 280 ہیں، اور وہ ہم 280 ٹوٹلز پڑھیں گے اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک کیس چل رہا تھا کہ جوڈیشری کے جو اختیارات ہیں وہ کم کیے جائیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت، جو پارلیمان نے پاس کیا۔ پھر اسے پی ٹی آئی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ ہم اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ اپیل کا حق دیا جائے گا سو موٹو ایکشن پہ 184 کے تحت۔ تو وہ اگر اپیل کا حق ملتا تو نواز شریف کو بریت ہو سکتی تھی، جو حیات نااہلی ہے وہ اس کی ختم ہو سکتی تھی، اس لیے پی ٹی آئی والوں نے وہاں چیلنج کیا تھا اسے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں پریمبل، دیکھیں اوپر لکھا 12 اپریل 1973۔ پریمبل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ خود پڑھ لیجیے گا، اس میں سارا کچھ بتایا کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے۔ ہم اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن کا انٹروڈکٹری پارٹ 1 کیا ہے؟ انٹروڈکٹری میں 1 سے لے کے جو 7 تک جو پہلے آرٹیکل ہے
وہ انٹروڈکٹری میں آتے ہیں. تو چلیں ہم 1 سے 7 تک پڑھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 1 کہتا ہے پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو بی as the Islamic Republic of Pakistan, herein after referred to as Pakistan. The territories of Pakistan shall comprise the province of Balochistan, the Khyber Pakhtunkhwa, the Punjab and Sindh. The Islamabad Capital Territory, hereinafter referred to as the Federal Capital. The federally administrative tribal areas and such states and territories as are or may be included in Pakistan, whether by accession or otherwise. Majlis Shura, Parliament may by law admit into the Federation new states or area as such terms and conditions as it thinks fit. دیکھیے پہلا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو فرسٹ ہے وہ یہ ڈیل کرتا ہے دی ریپبلک اینڈ اٹ ٹیریٹریز کہ پاکستان کی ٹیریٹریز کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے. ایک ریاست کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹیریٹری کا ہونا. یہ ایک ریاست کی ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹس ہے، اور وہ کون سا آرٹیکل بیان کر رہا ہے؟ فرسٹ آرٹیکل بیان کر رہا ہے، آپ کے سامنے میں نے پڑھا. اب دوسرا آرٹیکل ہے وہ ڈیل کرتا ہے اسلام ٹو بی اے اسٹیٹ ریلیجن، کہ جو اسلام کا جو مذہب جو ریاست کا مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا. سے میں بات کی ہے وہ 2A بیان کرتا ہے. یہ دیکھیے 2A، اس 2A کا مطلب کیا ہے کہ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس میں 2A نہیں تھا، یہ بعد میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، امینڈمنٹ کر کے 2A لایا گیا ہے. جو کیپٹل A ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں تھا، یہ نئے سرے سے اس میں ڈالا گیا ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا؟ 2A. 2A کیا کہتے ہیں؟ دی آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ اے سبسٹینٹیو پروویژنس. سبسٹینٹیو جو ہوتی ہیں پروویژنس، اگر اس سے لیگل ٹرم میں ہم اس کی اگر ڈسکشن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی پروویژنس. تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو قرارداد مقاصد تھی جو لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو 7 مارچ کو پیش کی تھی، انہوں نے 12 مارچ 1949 کو ہماری پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اسے پاس کیا تھا، اسے ایک ضروری حصہ کہلوا دیا گیا. کس کے تحت؟ 2A کے تحت. اب تھرڈ کیا ہے؟ ایلیمینیشن آف ایکسپلوٹیشن. ایکسپلوٹیشن ہوتا ہے استحصال، تو استحصال کو ختم کیا جائے گا، ہر بندے کو اس کے فنڈامنٹل رائٹس مہیا کیے جائیں گے اور اسٹیٹ انشور کرے گی یہ ساری چیزیں. اب چوتھا کیا ہے جناب؟ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلت ود ان اکارڈنگ ود لا، کہ ہر سٹیزن کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، لا کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. اب پانچواں کیا ہے؟ لویلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، کہ آپ نے ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور آپ نے کانسٹیٹیوشن اور آئین کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. اب دیکھیں جب ووٹ آف نان کانفیڈنس پاس کی گئی تھی عمران خان کے خلاف، تو جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے اپوزیشن، اس وقت جو PDM تھی اپوزیشن تھی، تو ان پہ آرٹیکل 5 لگا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے آرٹیکل 5 کے تحت ملک کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ جو ووٹ آف نان کانفیڈنس ہے اسے کالعدم کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس آرٹیکل کو ایک اہمیت حاصل ہو گئی تھی اس وقت، تو یہ ایز اے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. آگے ہائی ٹریجنس. ٹریجنس کیا ہوتا ہے؟ ہائی ٹریجنس غداری، جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کیا سزا ہوگی؟ یہ پڑھ لیتے ہیں. اینی پرسن وہ ابروگیٹ یا سبورٹ یا سسپینڈ یا ہولڈ ان ایبیجنس یا اٹیمپٹ ٹو کانسپائز ٹو ابروگیٹ یا سبورٹ یا سسپیکٹ یا ہولڈ ان ایبیجنس دی کانسٹیٹیوشن بائی یوز آف فورس یا شو آف فورس اور بائی اینی ادر انکانسٹیٹیوشن مین شیل بی گلٹی آف ہائی ٹریجنس. اب ان کا بیسیکلی یہ جو سمجھنے میں کیا جائے تو یہ فوج کی طرف دھیان ہے کہ کوئی بھی فورس کے تھرو کانسٹیٹیوشن کو نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ ہولڈ کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اگر جو ایسے کرے گا پھر اس سے کیا سزا دی جائے گی؟ غداری کی سزا دی جائے گی. تو یہ پہلے 6. ہم 7ویں کی طرف ہم موو کرتے ہیں. آگے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی پارٹ 2 یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. 1 سے 6 تک پارٹ 1 تھا، اٹ از نف.